نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بزرگان محترم عزیزان محترم اللہ رب العزت نے بندوں کو آپس میں بات کرنے کا سلیقہ اور ڈھنگ سکھایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور آپس میں ایک دوسرے سے نرم انداز سے بات کیا کرو میرے عزیزو مصیبتیں دو طرح کی ہوتی ہیں ایک دنیا کی مصیبت دوسری آخرت کی مصیبت ہم تمام دنیا کی مصیبت کو مصیبت سمجھتے ہیں بیماری کو مصیبت سمجھتے ہیں جان مال کے نقصان کو مصیبت سمجھتے ہیں لیکن حقیقت شناس اللہ کے بندے فرماتے ہیں مصیبت تو وہ ہے جس کے ذریعے سے ہمارے دین کو نقصان ہو جائے مصیبت تو وہ ہے جس کے ذریعے سے ہماری آخرت تباہ ہو جائے میرے عزیزو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بار بار یہ دعا کیا کرتے تھے اللہم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا اے اللہ میرے دین پر کوئی مصیبت نہ آئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ کیوں فرمایا یہ اس وجہ سے فرمایا کہ دنیا کے اندر مصیبتیں ہیں غم ہے خوشی ہے چند دنوں تک آدمی کو غم لاحق ہوگا چند دن تک رہے گا چند دن کے بعد وہ ختم ہو جائے گا پھر اس کے بعد خوشی آئے گی خوشی بھی چند دنوں تک رہے گی وہ بھی ختم ہو جائے گی لیکن دراصل بات تو یہ ہے کہ نقصان کس چیز کا ہے مصیبت کون سی معتبر ہے دنیا کی مصیبت معتبر نہیں ہے آخرت کی مصیبت معتبر ہے میرے عزیزو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چار چیزیں مسلمان نہیں کر سکتا نمبر 1 طعنہ نہیں دے سکتا نمبر 2 لعنت نہیں کر سکتا نمبر 3 فحش کلامی نہیں کر سکتا نمبر 4 بدگوئی نہیں کر سکتا طعنہ کسے کہا جاتا ہے درمیان میں کسی آدمی سے بات کرتے وقت ایسا جملہ ایسا فقرہ استعمال کر دینا جس سے سامنے والے کی دل کو چوٹ لگانا مقصد ہو طنز اور طعنہ دینا مقصد ہو جس سے اس کا دل مکمل طور پر تکلیف سے بھر جائے میرے عزیزوں بہت بڑی مصیبت کی بات ہے یہ زبان کی تکلیف زبان کے ذریعے سے انسان کو نقصان پہنچانا بہت بڑا خسارہ ہے حجۃ الوداع کے موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک مسلمان کی عزت آبرو جان کی مال کی عزت کی آبرو کی عظمت تقدس اہمیت کو بتاتے ہوئے حضور نے فرمایا اے میرے صحابہ آج کون سا دن ہے صحابہ نے کہا آج عرفے کا دن ہے اے میرے صحابہ یہ کون سی جگہ ہے صحابہ نے کہا یہ حرم کی جگہ ہے حضور نے فرمایا یہ کون سا مہینہ چل رہا ہے صحابہ نے کہا یہ مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے حضور نے فرمایا آج کے دن اور اس جگہ کی اور اس مہینے کی جس طرح عظمت ہے اسی طرح ایک مسلمان کی جان کی مال کی عزت کی آبرو کی اہمیت
عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضور طواف کر رہے تھے، دوائے طواف کعبے کی طرف نظر کرتے ہوئے فرمایا اے کعبہ تو کتنا تقدس والا ہے، کتنا احترام والا ہے، کتنا عظمت والا ہے۔ بعضوں میں حضرت عبداللہ بن عمر تھے، عبداللہ کعبے کی عظمت، محبت، احترام سے بڑھ کر اس دنیا کے اندر کس کا احترام بڑا ہوا ہے، کس کا احترام بڑھ چڑھ کر ہے، کس کا تقدس بڑا ہوا ہے، کس کی عظمت بڑی ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں واللہ اعلم ورسولہ، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ حضور فرمایا، حضور نے یہ بات فرمائی اے عبداللہ کعبے کی عظمت، تقدس اور اہمیت سے بڑھ کر ایک مسلمان کی جان کی، مال کی، عزت کی آبرو بڑی ہوئی ہے۔ جو مسلمان کسی مسلمان کو تانے اور طنز کے ذریعے سے نقصان پہنچایا، گویا کہ وہ اللہ کے بنائے ہوئے کعبے کو نقصان پہنچایا۔ حضرت ہمارے ڈاکٹر عبد الحی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ نے انسان کے دل کو محبت کے لیے بنایا ہے۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں اللہ نے انسان کے دل کو عرش کے مقام کے لیے بنایا ہے، اور فرمایا کہ جو مسلمان کسی دوسرے مسلمان کے دل کو نقصان پہنچاتا ہے، تانے کے ذریعے سے، زبان کے ذریعے سے، لعنت کے ذریعے سے نقصان پہنچاتا ہے، گویا کہ وہ اللہ کے عرش کو ہلاتا ہے۔ میرے عزیزوں، بہت بڑی خطرناک بات ہے۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی مسلمان کے دل کو تھامنا، اس کی بات کو رکھنا، یہ بہت بڑی بات ہے، اچھی بات ہے، لیکن کسی مسلمان کے دل کو توڑنا یہ گناہ کبیرہ۔ میرے عزیزوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، دو نبیوں کو فرعون کے پاس جب بھیجا گیا تو ساتھ میں بات کرنے کا طریقہ بھی سکھایا گیا۔ فرمایا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، تم جب فرعون کے پاس جاؤ تو نرم انداز میں، نرم لہجے میں بات کیا کرو تاکہ وہ ڈرے، نصیحت حاصل کرے۔ دیکھو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آج کے زمانے کے اندر اصلاح کرنے والوں میں سب سے زیادہ اصلاح کرنے والے تم نہیں ہو سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر تم مصلح نہیں ہو سکتے، اور جس کو تم سمجھا رہے ہو اور تمہارے سامنے جو مسلمان بھائی بیٹھا ہوا ہے وہ فرعون سے زیادہ گمراہ اور ظالم نہیں ہو سکتا۔ ایک فرعون کو ہی نرم لہجے میں بات کرنے کا حکم دیا گیا، تو ہم اور آپ کس قطار میں شمار ہیں؟ تو میرے عزیزوں، آپس میں جب ایک دوسرے سے بات کیا کریں تو نرم لہجے سے بات کیا کریں، اور ایک دوسرے سے اچھے طریقے سے بات کیا کریں۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے آئینہ ہے۔ ایک مسلمان جب آئینے میں دیکھتا ہے تو آئینہ اس کے چہرے پر کون سا دبا ہے، کون سی کمی ہے، اسی کو دکھاتا ہے، دوسرے کو نہیں دکھاتا۔ ایسے ہی ایک مسلمان جب اپنے مسلمان بھائی کو غلطی بتانا چاہتا ہے تو سائے میں لے جا کر، تنہائی میں لے جا کر اسے نرم انداز میں، نرم لہجے میں اسے سمجھائیں، اور ایسا لہجہ اختیار کریں جس کے ذریعے سے اس کی دل آزاری نہ ہو۔ میرے عزیزوں، آپس میں بات کیا کریں تو نرم لہجے میں بات کیا کریں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے مسلمانوں تم تقوی اختیار کرو اور آپس میں نرم لہجہ اختیار کرو۔